شیخ نسرین کو تشریف فرما، معزز مشائخ نظام، علماء کرام اور ہمارے وطن عزیز کے نمائندہ مسلم آرگنائزیشنز کے تمام ذمہ دار، میری عزت ماں اور بہنوں، محترم حاضرین اکرام، ہم اور آپ نے ماشاءاللہ بہترین بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ میں صرف دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ بی جے پی نے ایک 16 پیجز کا ایک بکلیٹ نکالا ہے اور ایک 4 پیجز کا پامفلیٹ نکالا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس بکلیٹ کا اور یہ 4 پیجز کا ہم پورا اچھی طریقے سے، حلال طریقے سے پوسٹ مارٹم کر سکیں۔ تو اس میں بی جے پی نے اس 16 پیج کے بکلیٹ میں لکھا ہے کہ 70% وقف کی جائیدادوں پر قبضہ ہو چکا ہے۔ تو ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، جب آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ 70% وقف کی جائیداد پر قبضہ ہو چکا ہے، تو آپ ان جائیدادوں پر جو لوگ قابض ہیں ان کو آپ مالک بنا رہے ہیں لمیٹیشن ایکٹ لگا کر۔ 70% اگر پراپرٹیز پر جو لوگ قابض ہیں، لمیٹیشن ایکٹ کے اپلیکیشن پر جو اپلائی ہو چکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کئی ریاستوں میں ان کو میوٹیشن کروا کے ان کو مالک بھی بنا دیا گیا ہوگا۔ تو یہ قانون نریندر مودی وقف کو بچانے کے لیے نہیں لائے ہیں، وقف کے قابض لینڈ گرابروں کو مالک بنانے کے لیے لائے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ پورے مسلم سماج کی تائید حاصل ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو آپ کے ساتھ میں میر جعفر، میر صادق نہیں ٹھہرے، آپ کے سامنے ابو جہل، ابو لہب، یزید کھڑے ہوئے ہیں اور وقت کے فون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ میں اور محب اللہ صاحب، ہم لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے رکن تھے۔ کشمیر سے میر وائی صاحب آئے اور کنیا کماری تک جتنے مسلم تنظیمیں ہیں، چاہے وہ جمعیت العلماء ہو، جماعت اسلامی ہو، اور بریلوی طبقے کے جمعیت المشائخ ہو، اور جو شیعہ کے جتنے اوریجنل اور جینیون تنظیمیں ہیں، وہ سب اس بل کی مخالفت کی، حتیٰ کہ بوری جماعت کے شیعوں نے بھی اس کی مخالفت کی۔ ہم پوچھنا چاہ رہے وزیر اعظم سے کہ آخر یہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کے اس کالے قانون کی تائید کر رہے ہیں؟ بھارت کے 18-19 کروڑ مسلمانوں نے اس قانون کو مسترد کیا ہے۔ وزیر اعظم، ہم اس قانون کو قبول نہیں کرنے والے ہیں، یہ کالا قانون ہے جو ہمارے آئین کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے۔ دوسرا، نریندر مودی نے اپنے اس بکلیٹ میں لکھا کہ مسلمانوں میں 31% غربت ہے۔ ہم وزیر اعظم سے بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ غربت اس لیے ہے کیونکہ آپ کی ذہنیت میں فرقہ پرستی ہے، آپ نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ نریندر مودی ماشاءاللہ سعودی عرب گئے ہیں تو وہاں پر محمد بن سلمان سے یا حبیبی بول کے ملیں گے، اور بھارت میں آ کر بولیں گے کہ ان کو کپڑے دیکھ کر پہچان۔ اب تیسرا یہ ہے کہ ایک بی جے پی میں بہت زیادہ انمول رتن ہے، مغل بادشاہ اکبر کے پاس بھی نہیں تھے ہوں گے، مودی کے پاس بہت سے انمول رتن ہے۔ کسی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ مسلم دیش میں وقف نہیں ہے۔ ہم اپنے وزیر اعظم سے بول رہے ہیں کہ جب آپ کا پلین سعودی ایئر اسپیس میں آیا تو محمد بن سلمان کی ایئر فورس نے 15 F-15 سے آپ کا استقبال کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ محمد بن سلمان سے پوچھ لیں کہ کیا مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کے آگے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جس میں لکھا ہوا انگریزی میں وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ پوچھ لیں، جب سعودی عرب جا رہے ہیں تو گلے ملتے وقت پوچھ لیں کہ حبیبی یہ صحیح ہے کیا، کیونکہ بورڈ لکھا ہوا ہے۔ تو ہر اسلامی ملک میں، مسلم ملک میں، چاہے وہاں پر جمہوریت ہو یا بادشاہت ہو، وقف کا تصور ہے اور رہے گا۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ غربت کے تعلق سے نریندر مودی نے مسلم اقلیتوں کے پری میٹرک اسکالرشپ کی اسکیم کو 9ویں اور 10ویں جماعت تک محدود کر دیا۔ پوسٹ میٹرک میرٹ کا مینس کا جو یونٹ کاسٹ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ایک اقلیتی بچہ اگر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو ماہانہ اس کو 180 یا 200 روپے ملتے ہیں۔
से उसमें इजाफा नहीं हुआ। फिर इनका ये बोलना कि मैं बुकलेट का पेज नंबर 7 बोल रहा हूं मीडिया के लिए, उसमें उन्होंने लिखा कि सेक्शन 40 को हमने उड़ा दिया। मैं मोहिबुल्लाह साहब उस कमेटी के मेंबर थे। वजारत अखलाकी बहबूद ने अपने जवाब में कमेटी को कहा कि सेक्शन 40 का इस्तेमाल 30 साल में 530 मरतबा के करीब हुआ है, जिसमें से 8 मरतबा कोई कोर्ट को गया। तो इस सेक्शन 40 का जो एक तस्वुर खड़ा किया गया कि जहां पर हाथ रख दिए वक्फ हो जाती है, लिख कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने, ये इनका दूसरा झूठ। तीसरा, उस बुकलेट के पेज नंबर 8 पर उन्होंने लिखा है कि खवातीन के बारे में कि हम खवातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, उनकी सरकार झूठी है। 95 के एक्ट में कम से कम 2 खवातीन का तकर्रुर था, अब इन्होंने सिर्फ 2 कर दिया और ये बाजा बजा रहे हैं कि मुस्लिम खवातीन को मेंबर बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अगर आप में वाकई में आपकी हुकूमत में बीजेपी में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बिल्किस बानो को अपने घर में बुलाकर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो गुलफिशा फातिमा 5 साल से जेल में सड़ रही है तुम्हारे बनाए हुए काले कानून की वजह से। तो ये कानून, फिर उसके बाद ये कहती है कि सफे नंबर 11 पर दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं उनके इस बुकलेट में। सच्चर कमेटी ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली के जो है उसकी 2008 में लागत 7,000 करोड़ रुपए सच्चर कमेटी ने कहा, और ये वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको हवाले करना चाहिए वक्फ बोर्ड को। फिर ये कहते हैं कि हमने सच्चर कमेटी में फुला लिखा है, सच्चर कमेटी ने लिखा कि जो काबिज है उनको हटाने के लिए प्रीमाइसेस ऑफ एविक्शन एक्ट को लागू करो, आप वो भी नहीं करते। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहां कब्जा हो गया, कर्नाटका में 2, चेन्नई में 1, पूना में 1, लखनऊ में 1, अहमदाबाद में 1, मीरठ में 1, आसाम में 1, कलकत्ता में 1, यानी 14 लाख एकड़ प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड की है। इन लोगों को इतनी तौफीक हुई कि सिर्फ 9 मिसाल दे सकते हैं आप, और हम आपके 11 साल के कारनामों की 1000 फहरिस्त रख सकते हैं जो अवामी दुश्मन थे। ये आप 11 मिसालें दे रहे हैं, और एक मिसाल दे रहे हैं चेन्नई के तिरुचिरापल्ली की। मोहिबुल्लाह साहब बैठे चेन्नई में, जब हम गए थे वहां के गांव के लोग आकर कमेटी को बोले कि हमारा कोई मसला नहीं है, वक्फ से मसला खत्म हो चुका है। मोहिबुल्लाह साहब बोले हमारे सामने आए, अब यहां पर उसका जिक्र करते हैं। अच्छा, फिर एक गुजरात के एक मुकाम का जिक्र कर रहे हैं, वो एक जजीरा है, वो जजीरे के ऊपर एक किसी औलिया अल्लाह की मज़ार है, खबर है, और वहां के मछेरे समंदर में जाने से पहले उनका एक रिवाज है, वो एक बकरा काट के जाते थे। हुआ ये कि जब मुंबई में हमला हुआ तो अजमल कसम जो पाकिस्तान से जालिम दहशतगर्द आकर हिंदुस्तानियों का खून किए, वो उस जजीरे पर रुक गए। तो जब से जजीरा बंद हो गया बोले वो हम छीन लेंगे। अरे वो दहशतगर्द आए तो उससे हमको क्या करना है? तो उसकी मिसाल आप दे रहे हैं। फिर आप जाइए कि ये कानून में अपने नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि इस कानून में क्या है कि आपको हिंदू जमीन नहीं दे सकता। अभी चले गए हमारे पंजाब के सिख भाई, संगरूर एक गांव है जहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों ने, उनके गांव में कोई मस्जिद नहीं थी तो उन्होंने जमीन दी मस्जिद बनाने की। वहीं पर बेंगलुरु में एच.एम. बाशा नामी एक शख्स ने, सुनिए, एच.एम. बाशा नामी शख्स ने अपनी जमीन दी एक मंदिर की मरम्मत के लिए, और मुल्क में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। अब यह कानून बनने के बाद बादशाह मंदिर को जमीन दे सकता है, मगर कोई हिंदू मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं दे सकता। इससे मुल्क का इत्तेहाद नरेंद्र मोदी कमजोर कर रहे हैं। फिर अभी जिक्र आया कि अभी कहा गया कि अब्दुल के बारे में, नरेंद्र मोदी को हम बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल एक गैरतमंद मुसलमान होता है। अब्दुल पहुंचे जरूर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है, और अब्दुल ने अपना घर आपके दोस्त की तरह, जिसके जू में जाकर आप जानवरों के सामने फोटो लिए वजीर आजम, जिसके घर में शादी हुई तो आप हाथ पकड़ पकड़ कर खुश होकर चले, अब्दुल किसी यतीम खाने पर अपना घर नहीं बनाया, आपके दोस्त ने बनाया। और इस कानून के जरिए सेक्शन 2 जो बनाया गया है, बोरी लोग कह रहे थे, हमारे दाऊदी बोरा लोग कह रहे थे कि सेक्शन 2 से हमको वक्फ से निकाल दिया। उनके पास फिक्र अलग है, दायर मुतलक का कॉन्सेप्ट है,
ان بیچاروں کو آپ نے بلا کر ان کے سامنے ان کی توہین کر دی. میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ آپ تو بوریوں کا نام لے رہے تھے اور آپ بنا دیے ٹرسٹ. یعنی نام بوری کا ہوا مگر فائدہ مکیش بھائی کے منہ میں گلاب جامن چلا گیا. اچھا آغا خانی کو کیوں ڈالے؟ اس لیے ڈالے کیونکہ آغا خانیوں کا ٹرسٹ تھا جس کو اس شخص نے پوری دنیا میں کہیں پر بھی خرید سکتا تھا اور یتیم خانے بنایا. تو آغا خانی کو ڈال کر آغا خانی سے محبت نہیں ہے, اس کو فائدہ پہنچانا اور ان کو فائدہ ہو گیا کیونکہ سیکشن 2 پر کوئی اسٹے نہیں ہے. وہ بھائی صاحب بمبئی میں مالک بن چکے ہیں اور عبدل کے مثال دے رہے ہیں. نریندر مودی عبدل آپ کا ایک اور دوست ہے جس کے پاس پورے ایئرپورٹ ہیں, پورٹ ہیں. عبدل کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں غریبی ہے, تو عبدل غریب اس لیے ہے کیونکہ بلڈوزر تمہارے. عبدل کے پاس غریبی اس لیے ہے کہ تم اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالتے ہو. عبدل غریب اس لیے ہے کہ تم نے انکاؤنٹر کیا. عبدل غریب اس لیے ہے کہ تم نے 2002 میں گجرات کیا. عبدل غریب اس لیے ہے کیونکہ ممبئی میں وہاں پر انسانیت کا قتل عام ہوا, ہاشم پورا ہوا, دہلی ہوا, 2020 کا ممبئی ہوا. اسی لیے عبدل غریب ہے. آپ نے کیا کیا عبدل کے لیے؟ آپ صرف ڈرامہ کمپنی بلکہ ہندوستان کے سب سے بڑے بین الاقوامی اگر کوئی پکچر بنائی جائے گی تو اس میں ایکٹنگ کے لیے مودی جی کو لینا چاہیے. اور پھر آپ بار بار آپ نے یہ کہہ دیا اس بکلیٹ میں پیمفلیٹ میں جھوٹ کا پرندہ ہے. یہ پیمفلیٹ بول رہے ہیں نا مسلمانوں کے لیے. اچھا کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں نمائندگی دی ان سب لوگوں کو وقف بورڈ میں؟ تو بولتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے طبقے ان کو سب کو ملنا چاہیے. آپ بتاؤ آئی بی میں کتنے مسلمان ہیں؟ ایک محترمہ خالی آئی بی میں ایک صاحب جو ان کو نکال دیا گیا. تو آئی بی میں رکھو نا. اب بولے کہ دیکھو اویسی دیش کی سیکورٹی کے بارے میں سیاست کر رہا ہے. تم میری مسجد کے نام پہ سیاست کرو گے, تم میرے ایمان پہ حملہ کرو گے, تم میری ہر چیز پہ حملہ کرو گے, تو میں سوال نہیں کروں گا اپنے وزیر اعظم سے. تو آپ بھی تھوڑا حصہ ہم کو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ 5 سال کا رزوم, یہ 5 سال کا رزوم ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں. یہ 5 سال کا رزوم صرف اسلام قبول کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. کل اگر آپ بھی وقت کرنے جائیں گے تو بولیں گے آپ پریکٹسنگ ہے یا نہیں. یہ غلط فہمی مسلمانوں میں گئی, جو اسلام قبول کیا اس کو پریکٹس نہیں. جو پیدائشی مسلمان ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا جناب آپ پریکٹسنگ ہیں, کیا کریں گے آپ؟ ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھتے کہ ماشاءاللہ آپ اپنے مذہب کے مطابق اپنے دھرم کے مطابق ہر منزل میں جاتے ہیں, مگر کیا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ پریکٹسنگ ہیں؟ تو پھر مجھ سے کس بنیاد پر پریکٹسنگ پوچھا جا رہا بتائیے آپ؟ کس بنیاد پر مجھ سے پوچھا جا رہا ہے؟ کسی سے پوچھا نہیں جائے گا. ہم سے پوچھا جائے گا یہ کنورٹ ہو یا نہ ہو. اس میں لگ جائے گا, اس میں کانٹروورس لکھا گیا, اگر اس میں کوئی کوئی غلطی رہے گی تو آپ وہ بھی نکال دیں گے. تو جتنا یہ قانون بنایا گیا ہے یہ صرف وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنے کے لیے. اور اتر پردیش کوشامبی میں میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 58 ایکڑ وقف کی جائیداد گورنمنٹ پراپرٹی کے نام پر رجسٹر کر لی گئی, گورنمنٹ پراپرٹی کے نام پر رجسٹر کر لی گئی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ جو پروگرام ہے, آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ پورے ملک میں آپ اس کا ساتھ دیجئے. اور یہ جو ابو لہب, ابو جہل اور ہمارے جتنے یہ جوکر ہیں, اب اس قانون میں کہہ دیا گیا کہ آپ اورلی کسی کو متولی نہیں بنا سکتے. یہ جو لوگ مودی کی تعریف کر رہے ہیں, میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں کسی ایک شخص کو وہاں کا مرشد بنایا گیا. اگر میں اردو میں مرشد بولوں تو اس کا الگ معنی نکلتے. تو ان کو جب بنایا گیا تو مجھے بھی انویٹیشن بھیجا دیے کہ نہیں معلوم کیوں بھیجائے مجھے. تو کیا ہوا دیکھیں, اگر وہ قانون پاس ہونے سے پہلے بناتے, محب اللہ صاحب آپ بھی گئے تھے شاید دعوت میں ان کے پاس, ان کی جو بن گئے گدی نشین جو بن گئے انہوں. خیر وہ الگ بات ہے کہ صوفی اور کوفی کون ہے. مجھے صوفیزم کے بارے میں جنید بغدادی نے کہا وہی صوفی ہو سکتا ہے جو دنیا میں مر گیا اور اللہ کے لیے زندہ. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ مودی کے لیے زندہ ہے کیونکہ ان کے پپا ہیں وہ. تو وہاں پر یہ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو متولی جانشین بنا دیا, تو قانون اب بن کے بنا کے دکھاؤ, آپ نہیں بنا سکتے. تو یہ لوگ ایک تماشا کر رہے ہیں, اور جتنے ٹی وی چینل پر ان تمام جوکروں کو لا کے دکھا رہے ہیں, یہ تمام کے تمام ایک سیکشن ان کو بتا دو جو وقف بورڈ کی 70% زمین پر قابض ہے اس کو حاصل کر لیا جائے گا. بتاؤ ہم کو, آپ کوئی نہیں بتا سکتے. قانون اس لیے بنایا گیا تاکہ RSS کے 100 سال کے جشن جو منایا جا رہا ہے,
یہ RSS کو ایک تحفہ دینے کے لیے اور اس ملک کے سیکولرزم کو، اس ملک کی آئین کو کمزور کرنے کے لیے، اس ملک کی تہذیبوں کو ختم کرنے کے اور مسلمانوں کے ایمان پر، ان کی مذہبی عبادت گاہوں پر نشانہ بنانے کے لیے. اور میں کل جواد صاحب کو فون کر کے بتایا ہوں کہ سیکشن 3D پارلیمنٹ نے اس میں کوئی بات ہی نہیں کیا. میں نے کہا کہ ASI کے پورے پروٹیکٹڈ مانیومنٹ چلے جائیں گے. دلی کے 180 ASI کے مانیومنٹ سے وقف کی جائیداد نہیں رہیں گے. وہ نکل گئے ہمارے ہاتھ سے. ایویکیو پراپرٹی ایکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، جو پنجاب ہریانہ میں ہزاروں ایکڑ زمینیں سب ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. تو یہ لڑائی لڑنا ہے تاکہ جب مورخ کی تاریخ لکھے گا آج سے 100 سال کے بعد، تو وہ لکھے گا کہ ہاں 2025 میں ایسے مرد مجاہد اور ایسی ہماری بہنیں کھڑی ہوئی تھی جنہوں نے جس جگہ کا مالک اللہ ہے اس کی حفاظت کے لیے جدوجہد کی، اور انہیں اس کو اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے. جب تک قانون واپس نہیں لیا جاتا ہم لڑتے رہیں گے. ہم عدالت میں بھی قانونی کارروائی چل رہی ہے، مگر جو سیکشن پر سٹے نہیں ہوا ہے ہم تو پراپرٹی روز اس کو کھو رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں صدر محترم کا. ہم نے تو الحمدللہ حیدرآباد میں کامیاب احتجاج کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے کونے کونے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد پہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب آئیں گے. یہ آئین کو بچانا ہے. بھارت کی طاقت، اس کی خوبصورتی بھائی چارگی ہے، اس کو بچانا ہے. آئیے ہم سب مل کر اس کالے قانون کو شکست دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.